السلام علیکم، RNN نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ PIA نے عمرہ زائرین کے لیے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ قومی ایئر لائن PIA نے عمرہ زائرین کے لیے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ PIA کے مطابق قومی ایئر لائن نے مدینہ اور جدہ کا دو طرفہ کرایہ 95,628 روپے کر دیا ہے، جبکہ اس سے قبل مدینہ اور جدہ کا دو طرفہ کرایہ 1 لاکھ سے زائد تھا۔ PIA کے مطابق PK 9759 لاہور سے جدہ اور PK 9741 اسلام آباد سے جدہ جانے والی پروازوں کے کرایے میں کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ PK 9731 کراچی سے جدہ اور PK 9735 پشاور تا جدہ کی پروازوں کے کرایوں میں 5,000 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ ہمارے بیورو چیف سائیوال علی حیدر کھوکھر کے مطابق جہاں پر پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کی تنظیم سازی مکمل کر لی گئی، جس میں متفقہ طور پر عہدیداران منتخب کر لیے گئے۔ سرپرست اعلیٰ حیات چودھری محمد اسماعیل، پیٹرن چیف چودھری وحید غنی، چیئرمین چودھری عثمان علی، وائس چیئرمین میاں ممتاز احمد، صدر رانا مزمل سعید، سینئر نائب صدر چودھری وسیم حفیظ، نائب صدر میں ذاکر حسین کھوکھر، محمد اشرف ٹھہیم، جنرل سیکریٹری عمر منظور چودھری، ایڈیشنل جنرل سیکریٹری عدیل نوخیز فراچا، جوائنٹ سیکریٹری فرحان رشید چودھری، فائنینس سیکریٹری چودھری منیر ساجد، سیکریٹری انفارمیشن علی حیدر کھوکھر، جبکہ ایگزیکٹو ممبران شفیق بٹ، الطاف ساکھی، عدنان شاہد، رانا شفیق، رانا سفتر عدیل، عثمان حمید، غلام فرید، چیئرمین سپریم کونسل کاشف مشتاق بٹی، ممبران عرفان ملک، میاں سلیم بابر، سوشل میڈیا اشفاق رضا، سہیل جٹ منتخب کر لیے گئے۔ رحیم یار خان، بیورو چیف RNN نیوز۔ فاروق احمد شاکر کے مطابق خانپور تھانہ ساجہ کے نئے انچارج وقاص احمد بھنڈر کے تعینات ہوتے ہی وارداتوں میں کمی واقع ہو گئی۔ علاقے کے تمام معززین نے ان کے اعلی اخلاق اور قانون کے مطابق کارروائی اور میرٹ کرنے پر دلی خوشی کا اظہار کیا اور چوروں سے 3 پیس موٹر برآمد کر لی اور اصل مالک ذمہ دار محمد نصیب اللہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر محمد نصیب اللہ نے SHO کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی حلقوں نے کافی عرصے بعد مؤثر گشت اور رساگیروں کے خلاف ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کارروائی پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ تھانہ میں چٹی دلال قسم کے لوگوں کا داخلہ بند کرنے پر سیاسی اور سماجی حلقوں اور صحافی برادری نے خوشی کا اظہار کیا اور امید کرتے ہیں جرم کرنے والوں کے خلاف اس طرح سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ پولیس بھی عوام سے امید رکھتی ہے اپنے ارد گرد نظر رکھی جائے اور جرم کرنے والوں کی نشاندہی عوامی فرض ہے۔ DPO رحیم یار خان، ساجہ کی عوام کی رائے کو مد نظر رکھا جائے اور تھانہ منتقلی آبادی کے قریب کی جائے تاکہ بروقت پولیس کی مدد حاصل کی جا سکے۔ راجن پور کے نوائی قصبے سلیم آباد میں گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول بستی جاملائی بخش چاچڑ میں سرائکی کلچر ڈے کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسکول ہیڈ ماسٹر عالم مزاری کا کہنا تھا کہ سرائکی کلچر ڈے ہر سال جوش و خروش سے منایا جائے گا اور ہر سال اس تقریب کو منایا جائے گا۔ طلباء نے پگڑی اور سرائکی اجرک پہن کر سرائکی کلچر ڈے منایا اور اساتذہ کرام میں سے جام طالب حسین چاچڑ، نعمان صاحب، حسنین مزاری، ندیم سلنگی صاحب، اصغر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ ضلع لکی مروت میں پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لکی مروت شہزادہ عمر عباس بابر کی سربراہی میں انسداد پولیو مہم کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پولیس کی بھاری نفری پولیو سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ DPO لکی مروت نے پولیو مہم کے پہلے روز علی الصبح سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف ہسپتالوں اور BHUS سمیت ضلع کے مختلف علاقوں کے دورے، پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ تفصیلات کے مطابق ضلع لکی مروت میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شہزادہ عمر عباس بابر نے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں اور بذات خود ان تمام انتظامات کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیو مہم کے پہلے روز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شہزادہ عمر عباس بابر نے لکی سربت اور نورنگ کے دورے کیے۔
اور ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران نوجوانوں اور محکمہ صحت کے عملے سے ملاقات کر کے انسداد پولیو مہم کے دوران امن و امان کی مجموعی صورتحال برقرار رکھنے اور حفاظتی انتظامات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں قائم کر کے مشکوک افراد کے نقل حرکت پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ضلع لکی مروت میں انسداد پولیو مہم کے پرامن انعقاد کے لیے تمام وسائل درکار لائے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او لکی مروت شہزادہ عمر عباس بابر۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ رحیم یار خان رپورٹ بیورو چیف RNN نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق خانپور شہر غمزدہ، افسوسناک خبر۔ خانپور کہاں نہر میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق افراد میاں طاہر عثمان کی بہن اور قریبی عزیز شامل ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ 86 پل کے قریب پیش آیا ہے، جہاں پر کار نہر میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 2 خواتین سمیت 5 نوجوان شامل ہیں۔ ریسکیو کے مطابق خانپور کے علاقہ محلہ ٹھٹھارا کی رہائشی فیملی رحیم یار خان سے خانپور آ رہی تھی۔ نوجوان جن میں 18 سالہ ارسلان اور 15 سالہ عرفان شامل ہے، جن کی تلاش ابھی جاری ہے۔ باقیوں کی ڈیڈ باڈیز ہسپتال سے ان کے گھر منتقل کر دی گئی ہے۔ رپورٹ نواز مبین، کراچی۔ ایڈیشنل IG غلام نبی میمن کی جانب سے بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے بہتر اقدامات پر احکامات رنگ لانے لگے۔ اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، جس کے خلاف ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں فیصل شبیر میمن۔ ضلع بھر میں جرائم کرائم میں ملوث افراد کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ صحافی برادری برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ فیصل بشیر میمن کی صحافیوں کے وفد سے خصوصی گفتگو۔ ضلع کورنگی کے 10 تھانوں میں اضافی نفری جلد از جلد تعینات کی جا رہی ہے۔ ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ SSP ضلع کورنگی فیصل بشیر میمن سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر SSP کورنگی نے صحافیوں کے وفد میں شامل کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ممبر عدنان بیگ، اشتیاق احمد، عدیل احمد، راجہ منصور، آصف حمید، سلمان احمد خان، گل اشتیاق ایوان، وزیر علی مری اور کیمرہ مین ذیشان وقت کو اپنے آفس میں خوش آمدید کہا۔ ملاقات پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل IG کراچی کے اقدامات پر بہتر اقدامات کیے گئے ہیں۔ کورنگی ضلع میں اسٹریٹ کرائم اور منشیات کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے، جس کے لیے صحافی برادری اس مشن میں ہمارا ساتھ دے، کیونکہ صحافت چوتھا ستون ہے، جس کے بغیر ہمارا مشن ادھورا ہے، اور عوام کی شکایات پر خواہ وہ پولیس افسران ہو یا اہلکار بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور جرائم و کرائم میں ملوث افراد کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر کے 10 تھانوں کی نفری کی کمی کو دور کرنے کے لیے جلد از جلد اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کی آمد پر سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیٹرولنگ کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ضلع کورنگی میں مساجد، امام بارگاہوں کے مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اسٹریٹ کرائم کی ہونے والی وارداتوں میں واضح طور پر کمی دیکھی جائے گی۔ آخر میں SSP کورنگی نے عوام کو بھی اپنا میسج دیا کہ ہمیں اپنا محافظ سمجھیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہماری پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آخر میں SSP کورنگی نے صحافیوں کے وقت کا شکریہ ادا کیا۔ اینٹی کرپشن بھاولپور کی کارروائی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا انسپکٹر شبیر منور رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، مقدمہ درج۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بھاولپور محمد صادق نے کارروائی کرتے ہوئے بلڈنگ انسپکٹر میٹروپولیٹن شبیر منور کو گھر کا نقشہ پاس کرنے کی غرض سے لیے گئے رشوت کے 30,000 روپے سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے تھانہ اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ RNN نیوز کے بیورو چیف سائیوال علی حیدر کھوکھر کے مطابق پنجاب بھر کی طرح سائیوال میں بھی حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق 14 مارچ پنجاب کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر سائیوال محمد اویس ملک نے پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر اپنا پیغام بھی جاری کیا۔
रहीम यार खान रिपोर्ट फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक गुज़श्ता रात अलमनाक हादसे पर शहर खानपुर की फिजा सोगवार है। कार हादसे में वफात पा जाने वाले 7 अफराद में से 5 अफराद की मैयतें नवाकोट चौक शहर खानपुर में रख कर 2 अफराद की लाशें नहर से ना मिलने पर पूरे शहर ने महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दी। इसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और खानपुर के मोअज़्ज़िज़ीन, साफ़ी बिरादरी, वकला, अंजुमन ताजरान ने DSP खानपुर के हमरा मुज़ाकरात किए और फौरी तौर पर नहर को बंद करने और तलाश के अमल को यकीनी बनाने पर रोड खोल दी गई। इसके बाद सिटी पार्क खानपुर में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।